إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، عظمت اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں کامیاب اور کامران بنانے کے لیے، ہمیں جنت کا باشندہ بنانے کے لیے مبعوث کیا تھا۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ آپ جانتے ہیں سراپا خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کروا لینے کا مہینہ ہے، اپنے نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھر لینے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لینے کا مہینہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے اور غور کیجیے، آج رمضان المبارک کی تقریباً 17ویں تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ دن اور ہوگا، 2-3-4 دن کے بعد آخر عشرہ شروع ہوگا، اور پھر یہ آخر عشرہ بھی گزر جائے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ یہاں رک کر ذرا غور کیجیے کہ ابھی ہم نے چاند دیکھا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا تھا، اور ابھی رمضان کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت انگیزی کے ساتھ رمضان کے یہ مبارک ایام ہم سے اور آپ سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا رمضان کے تمام ایام کے رخصت ہونے سے پہلے ہماری آنکھیں اگر نہ کھلی تو ایسی صورت میں ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مغفرت کروا لینے کے لیے عطا کیا تھا، یا یہ کہہ لیجیے کہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا سیل بنا کر کے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ جس طریقے پر مارکیٹ میں سیل لگتی ہے، کپڑے کی سیل لگتی ہے، دوسری چیزوں کی سیل لگتی ہے، انسان خاص طور سے پیسے جمع کرتا ہے اور ان مقررہ ایام میں، ان خاص ایام میں اس خاص دکان پر جا کر کے اس سیل سے فائدہ اٹھاتا ہے، کثرت کے ساتھ خریداری کرتا ہے، بہت زیادہ مارکیٹنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیل لگی ہے، اب یہ سیل ختم ہو جائے گی تو پیسہ زیادہ لگے گا، ابھی کم مدت ہے، کم قیمت ہے اور اچھا سامان۔ یہی صورتحال رمضان مبارک کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مہینہ اجر و ثواب کو کم قیمت میں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جنت کے دروازے اس نے کھول دیے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے ایام میں جس نے رات میں قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے بھی تمام گناہ معاف۔ اسی طریقے پر ابھی جو آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے، اس آخری عشرے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے ان راتوں میں جس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس نے ان راتوں میں قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کا سیل بنا کر کے عطا کیا گیا ہے۔ ہم جتنا اس سے فائدہ حاصل کریں ہمارے لیے یہ اتنا ہی نفع بخش، اور اگر ہم پیچھے رہ گئے کوتاہیوں کا اور غفلت کا اگر ہم نے مظاہرہ کیا تو یقین جانیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے لیے موجود ہے کہ رغب انف رجل، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ انسان بدبخت انسان ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، اور اس کی نہ مغفرت ہوئی، نہ اس کے اجر و ثواب میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس نے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اور نہ اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کی۔ لہذا رمضان کا یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس کا آدھا سے زیادہ حصہ ہم سے اور آپ سے گزر چکا ہے۔ اب اس کے 2 3 4 دن کے بعد ہم رمضان کے بالکل اخیر عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخر کے جو 10 ایام ہیں ان 10 ایام میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، اور رمضان کے اس پورے مہینے میں یہ جو اخیر عشرہ ہے یہ رمضان کے بقیہ ایام سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے۔ رمضان کے بقیہ ایام سے رمضان کا اخیر عشرہ یعنی 21 سے لے کر کے عید کے چاند نکلنے تک یہ جو پوری مدت ہے یہ رمضان کے افضل ترین ایام ہے، اور ان ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عبادت کیا کرتے تھے ویسی عبادت آپ ان ایام کے شروع ہونے سے پہلے بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اخیر عشرے میں ہی اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رات کی کیسی یعنی صفت بیان کی ہے اور اس رات کا کیسا نقشہ کھینچا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم سے اور آپ سے خطاب نہیں بلکہ خطاب کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت سے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کی کوئی حد اور اس کی کوئی تعداد اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی، کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی جتنی عبادت ہوتی ہے اتنی نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ بہتر ہے عبادت اس رات کی۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات کی فضیلت اور اس رات کی عظمت کی وجہ سے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، بلکہ علماء نے لکھا کہ اس رات فرشتوں کی ایسی اتنی بڑی جماعت نازل ہوتی ہے کہ زمین پر جو جگہ ہے یہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، فرشتے بھر جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اجازت سے، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر چیز کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے یہ مکمل سلامتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی رہتی ہے، بندے عبادت کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہاں تک کہ فجر یعنی جو صبح صادق ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک
یا فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک، فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک رات کا یہ حصہ باقی رہتا ہے، اور یہ فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو رات ہے، جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی کثیر تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ فرشتے کے نازل ہونے کی وجہ سے زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، زمین کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، یہ رات اسی اخیر عشرے میں آتی ہے۔ رمضان کا یہ جو اخیر عشرہ جس میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، اسی اخیر عشرے میں یہ مبارک رات اور یہ بابرکت رات آتی ہے۔ لہذا اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہو جانا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے پورے اخیر عشرے میں خوب اہتمام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا اخیر عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی؟ فرماتی ہے کہ شد مئزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے ہیں۔ یعنی انسان جب کوئی بہت اہم کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو بہت فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں داخل اس عشرے میں جیسے ہی داخل ہوتے اپنے کمر کو آپ کس لیتے، ایک دم تیار ہو جاتے، شد مئزرا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو جاگتے، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی راتوں کو اللہ رب العالمین کو منانے میں گزارتے، اور صرف خود ہی ایسا نہیں کرتے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس رات میں جگاتے اور اس رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دیتے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں جاگتے، عبادت کرنے لگتے، اور ان کے بیوی بچے وغیرہ سب سو رہے ہوتے، لیکن جب رات کا درمیانی حصہ شروع ہو جاتا، یعنی آدھی رات گزر جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھاتے اور ان کو جا کر کے قرآن مجید کی یہ آیت سناتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دیجیے، نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہیے، لا نسألک رزقا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھی عاقبت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو جگاتے آدھی رات گزر جانے کے بعد، اور ان کو وہ جب سو رہے ہوتے ان کو اٹھانے کے لیے اسی آیت کا استعمال کرتے، یہ آیت ان کے کانوں پر جا کر پڑھتے تاکہ وہ لوگ سنیں اور ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہو اور وہ اٹھ کر کے رات کو زندہ کرے، اپنے رب کو منانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقے پر ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان المبارک کا یہ جو اخیر عشرہ ہے یہ داخل ہوتا تو غالباً حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے میں جتنی کوششیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو منانے کی، اپنی مغفرت کروانے کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے معصوم عن الخطا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر عشرے میں اتنی کوششیں کرتے جتنی کوشش آپ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں نہیں کرتے۔ تو اس اخیر عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتے ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت اور قیام اللیل، یہ دو بڑی عظیم عبادتیں ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کو بھی آپ ملا دیجیے، یعنی بدنی عبادات بھی اور مالی عبادات بھی، ہر طریقے سے انسان اس رات میں یا اس پورے عشرے میں ان دونوں قسم کی عبادات کو انجام دے۔ لہذا یہ عشرہ ہم سے اور آپ سے چند ہی ایام کی دوری پر ہے، اور جلد ہی ہم اس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں موجود لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے پورے عشرے اہتمام کرتے تھے، پورا عشرہ آپ کوشش کیا کرتے، پورا عشرہ آپ جاگتے تھے۔ بعض روایات کے اندر
آپ نے، اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی جو اخیر عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، تو ان راتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ ان راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ صرف ان طاق راتوں میں نہیں جاتے، بلکہ آپ کا عمل یہ ہے اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ آپ رمضان کے اس پورے عشرے میں یعنی پورے 10 دن قیام کا اہتمام کرتے، نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے، یعنی رمضان کے اس پورے عشرے کو آپ زندہ کیا کرتے تھے. اس پورے عشرے میں آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادات میں گزارا کرتے تھے. لہذا سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے اخیر عشرے کو زندہ کرے، اس پورے عشرے میں عبادت کرے. اور اگر یہ نہ ہو سکے پورے 10 دن وہ انسان کوشش نہ کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ ان ایام کی جو طاق راتیں ہیں جو ابھی میں نے بتایا 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں خاص طور پر اہتمام کرے. راتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرے، دعائیں کرے، خوب عبادات کرے، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہ دے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ سال ہمیں یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ دوبارہ ملے گا. کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے بغل میں رہنے والے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی تعلقات جن سے ہمارے تھے، گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، افطار کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز ہمارے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، شب قدر میں نماز میں رات میں آ کر کے مسجد میں آ کر کے ہمارے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. ممکن ہے کہ ہمارا بھی یہ حال ہو، ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے. لہذا اسی سوچ کو اپنے ذہن میں پیدا کر کے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کے اس اخیر عشرے کو اپنے لیے سنہرا موقع سمجھیں اور اس پورے عشرے میں اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کریں. دیکھیے میں نے کہا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ سیل ہے. جب سیل کی مان لیجیے 3 دن کا اگر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ کسی دکان میں 3 دن کا سیل لگا ہے، انسان پہلے دن بھی جاتا ہے، دوسرے دن بھی جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بھیڑ کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ بھیڑ تیسرے دن ہوتی ہے. ایک دم اخیر ٹائم میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب انسان کو پتا ہے کہ اب یہ اخیر موقع ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا، جتنا لوٹنا ہے لوٹ. رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ 30 دن کا ہے. پہلا اور دوسرا عشرہ گزر چکا ہے، اب یہ تیسرا اور اخیر عشرہ ہے. اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جانا ہے. لہذا اللہ رب العالمین کو اگر آپ نے نہیں منایا ہے، ہم نے نہیں منایا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی ہے، اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، تو ہمارے پاس ابھی موقع باقی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس اخیر عشرے میں ہمارے لیے موقع بھی عنایت کیے ہیں اور ہمارے لیے سیل کی جو لمٹ ہے اس کو بھی بڑھا دیا. ہمیں ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر ہم نے اس رات میں عبادت کر لی تو 1000 مہینوں کی عبادت سے ہمارے لیے وہ رات بہتر ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں جب سے آپ مدینہ تشریف لے گئے تب سے لے کر جب آپ کی وفات ہوئی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا اور مسجد میں آ کر کے مسجد کو لازم پکڑنا. کیوں؟ تاکہ اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ کیا جا سکے اور کسی چیز کی مشغولیت ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس اخیر عشرے میں پوری زندگی اعتکاف کیا کرتے تھے. بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سال آیا کہ جس سال میں آپ کی وفات ہو گئی، اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ رخصت ہو گئے، اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. لہذا
اعتکاف کرنا رمضان کے اخیر عشرے میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اعتکاف کا معنی میں نے آپ کو بتایا، دنیا سے کنارہ کش ہو کر مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد میں دن و رات کو گزارنا، تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی مشغولیت کے انسان کر سکے۔ اور وہ انسان جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ 21ویں شب کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہ جائے، اور پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے خیمے میں چلا جائے۔ اگر یہاں خیمہ نہ ہو، پردہ لگا ہو، ایک خاص کر لے کوئی جگہ اور اس جگہ کو گھیر دے، اس جگہ کو گھیر دے تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس کی عبادت میں دخل انداز نہ ہو سکے، اور وہ اکیلا ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ تو اس جگہ وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد داخل ہو جائے، اور اس وقت سے لے کر کے عید کے چاند نکلنے تک وہ اسی پردے کے اندر اور اسی حجرے کے اندر اپنے دن و رات گزارے، نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے، پھر اندر چلا جائے اور اپنی عبادات میں لگ جائے۔ وہ انسان اگر اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، تھوڑی بہت گفتگو کر سکتا ہے، تھوڑی بہت اس کے لیے گفتگو کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر کے گفتگو کرنا یا موبائل میں لگے رہنا یا لیپ ٹاپ میں لگے رہنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا، یہ آپ کے اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی انسان اگر آتا ہے، کوئی مصلی آتا ہے، آپ کو کوئی رشتے دار آتا ہے، یا گھر سے کوئی قریبی آتا ہے، بھائی بہن کوئی یا والد اور والدہ، ان میں سے کوئی اگر تشریف لاتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ ان سے ملاقات کریں، ہلکی پھلکی گفتگو کریں، اور پھر اس کے بعد وہ انسان چلا جائے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنا اعتکاف کی حالت میں اعتکاف کو باطل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے پر بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں، بغیر کسی عذر کے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلنا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلنا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ بنیاد بنا کر اگر آپ معتکف ہیں تو مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ مسجد سے نکل گئے، آپ کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، مثال کے طور پہ مسجد میں اگر ٹوائلٹ نہیں ہے، باہر ٹوائلٹ ہے، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے مسجد سے باہر جانا پڑے گا، اس باہر نکلنے پر کوئی پکڑ نہیں۔ اسی طریقے پر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں آپ کو نکلنا ضروری ہو جائے، تو اس موقع پر بھی آپ نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں، آپ کے پاس بیٹھتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، اس کے بعد رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نکلتی ہیں اور اپنے گھر کا رخ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رک جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلتے ہیں اور انہیں گھر چھوڑ کر کے واپس مسجد میں چلے آتے ہیں، اس لیے کہ رات کا وقت تھا اور وہ اکیلی خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس وقت میں ان کی اہلیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا اکیلی اپنے گھر کو جائے۔ لہذا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو اور ضرورت پیش آ جائے تو انسان یا معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے اور دوبارہ وہ مسجد میں لوٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں گزرتے ہوئے پھر کچھ اور کرتا ہوا، کسی سے بات کرتا ہوا، کچھ دوسرا کام کرتا ہوا تب مسجد میں آئے، سیدھا جائے اور سیدھا آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ صورتحال نہیں ہے، یہ موقع جو ہے یہ بہت شاذ و نادر ہی کسی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ لہذا معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اللہ رب العالمین سے لگائے، ورنہ اگر وہ دنیا میں لگ جائے گا پھر اللہ رب العالمین سے اس کا رشتہ جس کے لیے اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے وہ رشتہ جڑ نہیں سکے گا، وہ رشتہ بن نہیں سکے گا۔ اعتکاف کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں۔ ایک اخیر بات انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، بیماری اور یہ وبا ہمارے درمیان بہت زیادہ منتشر ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ایک مسجد میں 10 15 افراد اعتکاف کریں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔
لہذا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس سال اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے، صرف سوچا نہیں ہے بلکہ مکمل پکا ارادہ کیا ہے، جس کو آپ عزم مصمم کہتے ہیں، تمام تیاری اس کی موجود ہے۔ لیکن اگر اس انسان کو اس وبا کی وجہ سے مسجد میں اعتکاف کرنے نہ دیا جائے تو وہ انسان مایوس نہ ہو، بلکہ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس پکے ارادے پر اجر و ثواب لکھ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب حالت سفر میں ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے اور سفر کی وجہ سے یا بیماری اور مرض کی وجہ سے وہ جن عبادات کو عام حالات میں انجام دیتا تھا ان حالات میں نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے وہی اجر لکھتا ہے جو وہ حالت صحت میں اور اپنے ملک میں رہ کر کے کیا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے پر دوسری روایت موجود ہے، ایک انسان اگر رات میں اٹھنے کا، قیام کرنے کا، تہجد پڑھنے کا مکمل ارادہ کر کے سوتا ہے لیکن نہیں اٹھ سکتا، اللہ رب العالمین اس نیند کو اس کے لیے صدقہ قرار دیتا ہے اور اس کو اس رات میں مکمل قیام کرنے کا اجر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لہذا ان دلائل کو سامنے رکھ کر کے علماء نے کہا کہ اگر کسی نے کسی نیک کام اور عمل صالح کے کرنے کا مکمل اور عزم مصمم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے ابھی جیسے رکاوٹ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، کورونا وائرس ہے، تو اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی انسان اس عبادت کو انجام نہ دے سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرتا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں مکمل اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا انعام ہے ہمارے اور آپ کو۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخر عشرے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔